گھنٹوں میں ملک کی سیاست یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. وہ شخصیت کہ جس کے ہر ایکشن کے اوپر ملک کی سیاست ہمیں ریئیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن اب $1 ملین کویسچن از کہ اب جو اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اب الیکشن شیڈیول بھی 12 اپریل تک غالباً آ جائے گا, جنرل الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں. دیز آر انچارٹڈ واٹرز فار اس, مگر ہمارا آئین اور الیکٹرل رولز جو ہیں وہ نہیں اجازت دیتے کہ دو اسمبلیوں میں الیکشن الگ ہو رہے ہوں, اوپر الگ ہو رہے ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہوں گے وہ اوپر اور نیچے ان کا ہی ایک آئیڈیا اور تصور ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں. مگر ایک ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے, دیر از نو ڈبیٹ, دیر از نو ڈسکشن. کس طرح آگے بڑھنا ہے ہم نے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب. خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ہیئر. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے؟ مہر, ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اسموتھلی پہلے ہماری اس میں کوئی ہچز نہ آئیں, کوئی یہ چیز کوئی لکونہ نہ نکال لیں اس کو ڈیلے کرنے میں. جیسی یہ ٹوٹتی ہے اس کا آؤٹ سائڈ ایک ہفتے کے بیچ میں توڑ دیں گے. تو آج رات تک تو یہ تحلیل ہو جائے گی, فال گوز ایز پلانڈ. جی, تو بس آپ اس کے ایک ہفتے کے اندر خیبر پختونخوا بھی ڈیزالو ہو جائے گی. جی. اور سر اب جو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ, اس کا امکان ہے؟ بالکل, شہباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے. اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یہاں, اب اس کی باری آ گئی ہے امتحان کی, تو بالکل کریں گے. اور وہ کب تک کریں گے؟ وہ ہماری کل میٹنگ ہے اور کل میٹنگ میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کب ان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. جی, اس کی پوری پلاننگ کریں گے. صرف اعتماد کا ووٹ نہیں, ہمارے اور بھی پلانز ہیں کہ ان کو ذرا پہلی دفعہ امتحان میں ڈالیں. ٹھیک ہے, مگر اعتماد کا ووٹ لینا ٹھہر چکا ہے. دس از اے ڈیسیژن, اب کیسے اور کب لینا ہے, دیٹس واٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈ. جی, اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آف کورس اتحادیوں سے بھی رابطہ کرنا ہوگا, بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ, بیکاز میرے لیے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز ابھی وہ سافٹ کو ہے یا سرپرائز کو. ناٹ اے سافٹ, اٹ واز اے ویری ہارڈ کو ٹو بی آنیسٹ. یہ سرپرائز کو جو آپ لوگوں نے کیا, پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ کرا دی, یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کرائیں گے؟ دیکھیں, ہم اپنے لوگوں سے میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا. یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس کی ٹانگ کی وجہ سے, جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں, تو میں نے اپنے سارے ایم پی سے ملاقاتیں کی تھیں. تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر کیا ہے. اور ہمارے جو چیف وپ تھے علی عباس, وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہوگا. ہمارے کئی ممبرز گھبرائے ہوئے تھے جب آصف زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ 2-3 سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں, یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے. یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں. عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے, ریڈ لائٹ ڈال دی ہے, اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی. تو وہ دونوں طرف پل اور پش فیکٹرز دونوں تھے, سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے. لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا, پاکستان بدل گیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایم پیز اس طرح کا پریشر جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا, اور وہ چن کے پریشر ڈال رہے تھے. وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے, انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایم پیز ہیں, ان پہ پریشر ڈال رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں. اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھی کہ 7 بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں, ان کو مائنس پکے. انہوں نے اس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپت بھی بہرحال نواز شریف صاحب نے کی, رانا صاحب کی اپنی ٹیم کی, کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے. تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی. ایز یو سیڈ, the weaker elements were being targeted. بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدھ کی شب کو لے لیں گے؟ دیکھیں, پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلا کیسے. 16 جولائی کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں, اور پنجاب کی سیاست ایکچولی پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے. 60% تو پاکستان پنجاب ہے. جو
16 जुलाई को जो लोटों को शिकस्त हुई और जिस तरह पब्लिक निकली और पूरी मदद उनकी की गई, यानी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई, इलेक्शन कमीशन ने पूरी उनकी मदद की, यानी वोटें उठा के बाहर फेंक दी जो पीटीआई की थी, बाहर से वोटें ले आए वो, यानी उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह वो पब्लिक निकली है, मैं जब वो जलसे कर रहा था, मैंने 2018 के नेशनल इलेक्शन में जलसों में ऐसी पब्लिक नहीं निकल देती कि जो बाई इलेक्शन में कभी पब्लिक नहीं निकलती। तो वो जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से मेरे ख्याल में सारी पाकिस्तान की सियासत में एक शॉक वेव्स गुजरे, और पंजाब खास तौर पे, क्योंकि पंजाब की ये सोच होती थी कि जिधर एस्टैब्लिशमेंट है उधर पंजाब है, तो पंजाब नहीं खड़ा होता एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। तो वो जो चेंज आया है, उस चेंज का इफेक्ट पड़ा है सारी पंजाब की सियासत पे। और ऐसे ऐसे हलके मैं आपको अब बताऊं, यानी जंग एक ऐसा हल्का है जिधर किसी पार्टी की वोट नहीं है, उधर धड़ों को खत्म कर दिया पीटीआई। वोट बैंक, एकदम वोट बैंक नजर आया। बखर, अब बखर में सिर्फ धड़े थे, बखर के अंदर जिस तरह पब्लिक निकली और वोट पड़ा, फिर अब मैं वो बातें कर रहा हूँ आप एस्टैब्लिशमेंट के हल्के गिनवा रहे हैं, मुझे वैसे चले और नहीं, मैं वो हल्के असर रसूख बहुत होता है, नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का होता, क्योंकि धड़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाते हैं। अमिया वाली में पीटीआई के आने से पहले धड़े होते थे, किसी पार्टी का वोट नहीं था, और धड़े जिधर एस्टैब्लिशमेंट उधर जाती थी। जो असल चेंज जिधर सरदारों की वोट है डीजी खान में, अब वहाँ सैफ खोसा, जो उनकी फैमिली शुरू से इलेक्शन लड़ रही है, सैफ खोसा ने कहा कि ये पहली दफ़ा है कि पार्टी की वोट ने जिताया है, उसकी अपनी वोट नहीं थी। तो वो जो चेंज आया ना जी, वो इस बारी सारे हमारे एमपीज़ को भी पता था कि इस बारी जो इस वक्त पार्टी छोड़ेगा वो अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिक्स का जनाजा निकाल के छोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज था, और ये बिल्कुल था। मगर इसके बिल्कुल बरअक्स हमने देखा कि एक हवा कायम हो गई, जो बला का एतमाद था पीडीएम की हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का। फ़ोन कॉल्स जो आप 1.25 अरब की बात कर रहे थे, 5 MPs को दे दिए। एक तो एंड आई विल गेट टू दैट कि वो इल्ज़ाम अब आप वापस लेंगे या नहीं, या इज़ इट स्टिल स्टैंडिंग। मगर फैसला कब किया था? उसी दिन फैसला किया शाम को कि भाई आज वोट ले लेते हैं, या पहले से किया हुआ था? नहीं, हमने प्लान किया हुआ था कि हमने उस दिन प्लान किया था कि हम पहले तो रेजोल्यूशन पास करते। हमारा इनिशियली गेम प्लान रेजोल्यूशन का था। हमें ये सिर्फ ये था कि क्या किसी को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उधर खड़ी हुई थी और हमें ख़तरा ये था कि ये रोक देंगे। तो बताया किसी को नहीं था कि हमने उस दिन वोट लेनी है, बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही, उनसे भी जब चिड़ियाघर ने पूछा कि जी आप कब, तो उन्होंने 2-3 दिन की डेट बाद में बताई, हफ्ता इतवार किया गया। हाँ, सो वो पता किसी को भी नहीं था। तो वो हुआ क्या कि हम नंबर्स फॉलो करते जा रहे थे कि अब किधर किधर कितने पहुंचे। यानी मैं यहाँ बैठ के जिस तरह कोई टेस्ट मैच का स्कोर देख रहा होता था, मैं नंबर्स देख रहा था। हमारी टीम बैठी हुई थी वहाँ असेंबली में, तो हमें 10 बजे अंदाज़ा हो गया कि अब हम उस पोजीशन में आ जाएंगे वोट ले लें। शाम 10 बजे? जी, रात के 10 बजे। तो उससे पहले ये फैसला नहीं था, बंदे इकट्ठे हो गए, सब आना शुरू हो गए बेसिकली, एंड यू फिगर टिक 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 से तो बंदे पूरे हो गए हैं, तो वी कैन टेक अ वोट राइट नाउ। हमें एक के ऊपर था। और देखें, कोई चीज़ भी नहीं होती जब तक कि अल्लाह की मर्जी नहीं होती। तो आप ये सोचें कि वो ऐसी रात थी जैसे धुंध नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे 3-4 आ रहे थे बड़ी दूर दूर से, और अगर धुंध होती तो उन्होंने कभी पहुंच ही नहीं सकना था। उस दिन बादल आगे, धुंध नहीं थी, तो खैर अल्लाह ने भी, अल्लाह की मर्जी थी। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी नहीं पता था वो उस दिन वोट लेने जा रहे हैं? आउटसाइड सोचा हुआ था, लेकिन हमने ये नंबर्स के ऊपर सारे लगे हुए थे काउंटिंग के, क्या नंबर्स पूरे होंगे। मुनिस ने बड़ा रोल प्ले किया। वो बैठा हुआ था स्पेन, उधर से वो वहाँ से कॉल्स कर रहा था अपने मेंबर्स, क्योंकि एंड में क्यू लीग के मेंबर्स शॉर्ट हो गए थे, हमारे पूरे हो गए थे। हाफिज जमार का तो हमें लग रहा था आएंगे नहीं आएंगे, और
اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ ان کو ہم نے پھر کوئی 3-4 پولیس اسکواڈ کی گاڑیاں گئیں تاکہ کہیں راستے میں ہائی جیک نہ ہو جائے. یہ الزام بھی لگا تھا آپ لوگوں پہ کہ آپ پوری انتظامیہ یوز کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑوا کے ان کو باہر کھینچ کے لا رہے ہیں. کسی کے اوپر چھاپا نہیں، کسی کو فورس نہیں کیا گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف ڈر یہ تھا کہ دوسری دیکھیں، یا پالیٹکس میں ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی، یا ہارس ٹریڈنگ یعنی پیسے دے کے لوگوں کو، یہ چھانگا مانگا کی سیاست کی کنٹینیویشن، یہ پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے نا جی، انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ وقت بدل گیا. وہ کہتے ہیں یو اونلی کراس دا ریور ونس. پانی نکل گیا، وہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ تھی. یہ ملک بدل گیا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے. نہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کیا؟ بالکل، دونوں آف گارڈ تھے. نون لیگ کا تو وہ جو خیر وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 ورڈز، وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے 4-5 لوگوں کی، ان کے جو بڑے کانفیڈنٹ، آپ ان کی شام کو ان کی شکلیں دیکھتے اور جیسے 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 وقت گزرتا گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے، اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے. میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجی نا انہوں نے، تو اس سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا، کیونکہ یہ کانفیڈنٹ تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ، سب سے پہلے کہ ایک بار پھر اتحادی حکومت بنانے جائیں گے؟ دیکھیں، ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ، چودھری پرویز الہی، تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے. دیکھیں، ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا، چیف منسٹر شپ ان کے پاس تھی، تو ایک مائنورٹی یعنی 10 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر بننا اور ان کو قربانی دینی، اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے، تو وہ ہماری پارٹی میں بڑا اپریشیٹ ہوا ہے. اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ضم کریں، کیونکہ یہ اتحادی پالیٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہماری، یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے 3.5 سال حکومت کی ہے، عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو. وہ ڈیمانڈز، بجٹ آیا تو وہ ڈیمانڈز، علیحدہ پیسے، وہ پیسے زیادہ مانگتے، جی ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ دو، ان کو دیتے تھے، ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے. میرا تو یعنی میں تو پاگل ہو گیا تھا یہ ہینڈل کرتے ہوئے. تو میں امیجن شہباز شریف صاحب doing the same right now. نہیں، شہباز شریف کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے آئے ہیں. انہوں نے، ان کی تو پالیٹکس ہی رشوت کی ہے، تو انہوں نے تو، ان کی اپنا پیسہ ہے ہی نہیں. اب سوچیں کہ جنیوا میں اتنے زیادہ لوگ، یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں، فلڈز کے لیے پیسے، فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، اور سب سے مہنگے ہوٹلوں کے اندر یہ اتنے لوگ ٹھہرا کے، یعنی یہ ایزیلی زوم کے اوپر ہو سکتا تھا. تو میرا مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہو. مجھے فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنا پیسہ ڈائریکٹ کریں بجائے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا آئیڈیا ہے، اس کا بڑا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر پلفریج ہوتی ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ PWD اس کے ساتھ مل کے تو وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے، یعنی 15-20% لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. سندھ میں تو خیر اور زیادہ چلا جاتا ہے. تو میں اس لیے مجھے ہوتا ہمیشہ تھا کہ ہمارا پیسہ جائے، مثلا ہیلتھ کارڈ پہ جائے، لوگوں کی بہتری میں، احساس میں، پروگرام میں جائے، پیسہ ادھر جائے. وہ جو یہ حلقوں میں یہ جو ہے نا، یہ اس کا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے. خان صاحب، اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو وہ اپنی 8-10 سیٹوں سے زیادہ بھاری رہتے ہیں، زیادہ لیوریج رکھتے ہیں ہمیشہ، کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ انضم ہو جائیں. ایک تو آئیڈینٹی بھی لوز کر جاتے ہیں اپنی، دوسرا اپنی جو ویٹیج ہے. ایون آپ نے دیکھا ہمارے سیٹ اپس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ 5 MQM ہو، کاف لیگ ہو، یہ اپنا وزن ہی اس کی وجہ سے رکھتی ہیں. حکومتوں کے اوپر جو آپ کو کیپ چاہیے ہوتی ہے نا، وہ آپ لوگوں کو آ کے لگاتی ہیں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ آپ کنونس کر لیں گے انہیں کہ ہم نظام ہو جائیں یا ایک ہی ٹکٹ پہ لڑیں؟ دیکھیں نا، لیوریج تو تب ہے اگر آپ کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے. اگر کلیئر میجورٹی آ جائے تو بالکل ہی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں ہوتا ہے نا، ڈبل ایج سورڈ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ
इस बारी इंशाअल्लाह और सारे ओपिनियन पोल्स ये साबित कर रहे हैं कि पीटीआई का टिकट जीतेगा, और इनके भी लोगों की इनके इंटरेस्ट में है कि पीटीआई टिकट पे लड़े इलेक्शन, इनके भी इंटरेस्ट में है, काफली के भी। लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको कि वो जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर है। मेरा ये दूसरा भी पॉइंट ये है कि ये जो अब पाकिस्तान जिधर दलदल में, और मैंने वो फजल रहमान के मुंह से सुना है कि जी दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, तो यानी ये साबित होता है कि ये इन्होंने कोई मुल्क में महंगाई कम करने के लिए, बेहतरी के लिए गवर्नमेंट नहीं ली थी, इनको पैसे अपनी चोरी बचाने के लिए ली थी। अब जिधर पाकिस्तान पहुंच गया, देखिए महर, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक मजबूत ताकतवर गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो मुश्किल फैसले कर सके। क्लियर मैंडेट। हाँ, क्लियर, वही ना, क्लियर मैंडेट का मतलब ही है मजबूत गवर्नमेंट। मजबूत गवर्नमेंट जो कि वो फैसले कर सके जो आज तक कोई किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया। जब तक हम पाकिस्तान में वो फैसले नहीं अब करेंगे, यानी हम पाकिस्तान को वो गवर्न करेंगे जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आज तक पहले तो किसी की विल नहीं थी, यानी ये जो दो मेन पार्टीज हैं, इनका तो इशू ही नहीं था ना गवर्नेंस, ये तो आते थे अपने पैसे बनाने के लिए। लेकिन जो बदकिस्मती है, जो मार्शल लॉ भी लगा, मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स वो कर सकती थी, यानी मुल्क को तो ठीक कर सकती थी ना, अकाउंटेबिलिटी, इदारों को स्ट्रॉन्ग कर सकती थी, जस्टिस सिस्टम ठीक कर सकती थी, माफियाज को कंट्रोल कर सकती थी। अब जो कोयटा बॉर्डर से स्मगलिंग होती है, आप यकीन करें कि जो कोयटा, मुझे खुद ही कस्टम वाले बता रहे थे कि कमज़ोर से कमज़ोर भी कोयटा का कलेक्टर है, वो 1 अरब रुपया महीना बनाता है। अब जस्ट और सोच लें कि वहाँ कितना और पैसा लोगों की जेबों में जा रहा है। तो ये जो इस तरह की मुल्क में लूट मार हो रही है, हुकूमत कमज़ोर है, लोग अमीर तरीन है इस मुल्क के, सारी रूलिंग एलीट के बड़े बड़े महलात हैं, बैंक बैलेंस मुल्क से बाहर हैं। लंदन आप गर्मियों में जाएं तो हर दूसरा दिन पाकिस्तानी ऐसे रह रहे हैं जैसे कि लंदन उनका सेकंड होम है। सबसे महंगा शहर है यूरोप का। तो चोरी जिस लेवल की पाकिस्तान में हो रही है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकती जब तक एक तकड़ी गवर्नमेंट फैसले करे। और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो माफियाज हैं, जब तक आप इनको टेक ऑन नहीं करेंगे, और रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी चीज, कानून नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, ये मुल्क अब इस दलदल से निकल ही नहीं सकता। जी नाम है जुनून का, जीत से मुस्कुराता है पाकिस्तान। छोटे खानदान को बड़ी खुशियों से जोड़ें। दूर दराज के आफातज़दा इलाकों तक मेडिकल कैंप्स। शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम जैसे गरीबों का यहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज कर रहे हैं। तिब्बी सहूलियात की फराहमी हर माशरे की बुनियादी ज़रूरत है, और मुझे खुशी है कि हुकूमत सिंध मुल्क भर के अवाम, बिलखुसूस अहलियान कराची को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दे रही हैं। खिदमत के इसी अजीम जज्बे के तहत कराची के सिविल अस्पताल से मुल्क जनूबी एशिया में अपनी नौइयत के पहले ट्रामा सेंटर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ट्रामा सेंटर में हादसात में शदीद जख्मी होने वाले मुतासरीन का फौरी और मुफ्त इलाज किया जाता है। अमराज़े गुर्दा में मुब्तला मरीजों के लिए SIUT में पाकिस्तान की पहली रोबोटिक सर्जरी की सहूलियत मुहैया की गई है। कौमी इदारा बराए कलब NICVD में दिल और छाती के मरीजों और JPMC में कैंसर के मरीजों का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त और मियारी इलाज फराहम किया जा रहा है। इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों के लिए सिंध डिजीज एंड इन्फेक्शस अस्पताल और बच्चों के लिए NICH जैसे इदारे नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा औरंगी टाउन में वाक़े कतर अस्पताल और कोरंगी में वाक़े सिंध गवर्नमेंट अस्पताल
खिदमत की बेहतरीन मिसालें रकम कर रहे हैं। इन हस्पतालों में औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, कायदाबाद, क्रॉसिंग और कय्यूमाबाद समेत दीगर मुल्हिका इलाकों के अवाम मुफ्त और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात से पूरी तरह मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर के अवाम को सेहत की मुफ्त और जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने पर मैं हुकूमत सिंध को भरपूर खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये नए रोड, फ्लाई ओवर और अंडरपास किसने बनवाए? तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जदीद तालीमी सहूलियात किसने फराहम की? ये सब आपकी और हमारी हुकूमत सिंध ने किया। कराची हम सबका, खिदमत में सबसे आगे, सिंध। Eden Road Grand Winter Sale. Get flat 50% off entire winter collection. Shop your favorites at half the price. Now in stores and online. यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल। यूफोन 4G पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। महंगा तरीन इलाज सिंध के सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त किसने फराहम किया? एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर कराची में किसने बनाया? ये सब आपकी और हमारी हुकूमत सिंध ने किया। कराची हम सबका, खिदमत में सबसे आगे, सिंध। बहरिया टाउन, कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट और 3 बेड बहरिया होम्स, 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड और बहरिया टाउन कराची, पेशावर, नवाबशाह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के लोकल और बहरिया टाउन के इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। ये सहूलत कराची के अवाम को किसने दी? कराची की गुम हुई रौनकें और रोशनियां किसने बहाल की? ये सब आपकी और हमारी हुकूमत सिंध ने किया। कराची हम सबका, खिदमत में सबसे आगे, सिंध। कराची की आवाम को सफर करने के लिए जदीद बसों की सहूलत किसने फराहम की? हम नौजवानों के लिए ये नए ग्राउंड किसने बनाए? हमारे लिए ये क्लब और सहूलियात किसने फराहम की? ये
सब आपकी और हमारी हुकूमत सिंध ने किया। कराची हम सबका, खिदमत में सबसे आगे सिंध। अंकल जी, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का। गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए। और हाँ, आस पड़ोस पर नजर रखिए। अगर कहीं कंप्रेसर लगा हो तो 1199 पर इत्तला दीजिए। SNGPL, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। जी नाम है जुनून का। जीत से मुस्कुराता है पाकिस्तान। छोटे खानदान को बड़ी खुशियों से जोड़ें। जिस मजबूत हुकूमत का खाका आप अभी बिल्ड कर रहे हैं, अगर वो आपको ना मिली हाइपोथेटिकली, क्योंकि पिछली दफ़ा नहीं मिली थी, मैं क्लियरली रिमेंबर आपकी एक रिग्रेट्स में से ये था कि मुझे आती असेंबली तहलील करके फिर चले जाना चाहिए था इलेक्शंस में। तो अगर ये फिर ना मिली और आपने नई तहलील की, चलाने की कोशिश की, एंड इफ़ यू अगेन डोंट गेट अ क्लियर मैंडेट और सिंपल मेजॉरिटी इवन, आप चलाने की कोशिश करेंगे या विल गो अगेन फॉर इलेक्शंस? बिल्कुल नहीं। अगर इस बारी, और मुझे खौफ ही आ रहा है कि मैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहा हूँ अब, यानी वो कहते हैं ना, दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। ये लोग जो इस वक्त ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MQM को इकट्ठा कर रहे हैं, वो बैप को पीपल्स पार्टी में भेज रहे हैं, सब साउथ के अंदर पंजाब में पीपल्स पार्टी को सीटें, और फिर JUI को पख्तूनख्वा में, और यहाँ फिर सारों को कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग में चले जाओ क्योंकि इमरान खान के ऊपर क्रॉस डाल दिए। इन्होंने कोई नई तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, कोई सबक नहीं सीखा। ये सारी वक्त जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनके अगर इस वक्त किसी में भी कुछ समझ हो, और तारीख की समझ और उनकी पावर और एनालिसिस और मुल्क का सोचे, ये अपने छोटे छोटे मफाद ना सोचे, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए। और इस इलेक्शन कमीशन जिसको ये, यानी ऐसी मैंने कभी इलेक्शन कमीशन नहीं देखी, किसी को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हमारे अगेंस्ट जो ये फैसला करते हैं, हम अदालत में जाते हैं, वो उसको ओवरटर्न कर देते हैं क्योंकि गलत फैसले करते हैं। सारा एजेंडा पर काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। जब तक पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक ताकतवर हुकूमत, मजबूत अदारे, रूल ऑफ लॉ, ये शुरुआत होगी। ये जो फाइट बैक अब हमने करनी है ना, हमारा मुल्क जो अब गिरता जा रहा है, यानी हिंदुस्तान के टीवी के ऊपर आप देखें, यानी जिस तरह का वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, और जो हमारे मुल्क को जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो दुनिया में पाकिस्तान की अब इस वक्त इमेज आ गया है, जो ये अभी इन्होंने जो जनीवा में अपना मजाक उड़ाया है, मैं वेस्टर्न माइंड को समझता हूँ। मगरबी ज़हन, जब वो उनके प्राइम मिनिस्टर्स जाके सादगी में रहते हैं, उनके मुल्कों का GDP एक बरतानिया का, सारे मुसलमान दुनिया का GDP एक बरतानिया का है, उसका जरा वज़ीर आज़म देखे कैसे, उनके वजीर देखे कैसे ट्रैवल करते हैं, 5 घंटे की कम जर्नी के अंदर सारे इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं बरतानिया के वजीर। यहाँ इन्होंने जो रहन सहन है, इनको समझ नहीं आती कि मगरब कैसे इनका मजाक उड़ाते हैं, यानी इनको हकारत की नज़र से देखते हैं। वो एंजेला जोली ने जब वो आई, और यूसुफ रजा गलानी ने जब फीस दी और वो आई सैलाब मुतासरीन के लिए, उसके कमेंट्स देखें उसने क्या इनके ऊपर किया। तो मुझे सिर्फ अफसोस इस वक्त ये है कि अगर इस वक्त हमने इस मुल्क में गलत फैसले किए गए, फिर से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमज़ोर हुकूमत ला के
میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے, اپنے جو بھی جس کے اوپر اثر رہ سکتا ہے ان کو لے کر آئیں, کمزور ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں, اینڈ اف یو آر پٹ ان دیٹ سچویشن یو ول ریفیوز ٹو رول, آپ الیکشنز کی طرف پھر جائیں گے. میں کبھی بھی, میں نے جو پچھلی باری جس میں عذاب سے گزرا ہوں, یعنی اتنا مشکل تھا حکومت چلانا, کیونکہ ہم سارا وقت شروع میں جب ہماری حکومت آئی تو میری ایک اسمپشن تھی, میں پہلے آپ کو بتا دوں, میری اسمپشن یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کی اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میں نے تو کوئی چوری نہیں کر کے, میری تو کوئی فیکٹریاں نہیں بنانے آیا تھا, میں تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنے آیا تھا, میں تو باہر کمائی کر کے سارا پیسہ میرا پاکستان میں. میں یہ اسیوم کرتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا. اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو, پہلے 30% کم کرو اور آدھی کرو, تب وہ مدد کریں گے ان کی. مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو, کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو پھر قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کرنا. میں نے یہ جب 7 مہینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا, میں نے تب کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف, کہ جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کروائے گا. سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کام. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے, اور میں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہیں کرتے. میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو 26 سال پہلے شروع کی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے آؤ. وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے. سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لا ہے, سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے. صحیح ہے, مگر تو میں صرف مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجوہ سے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں احتساب کرنا ہے. یہ لوگ جو 30 سال سے ملک, ان کے پرانے کیسز تھے سارے, ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے, کیس تو سارے پرانے تھے, ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جب تک اب اوپر کے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ پاور میں بیٹھ کے چوری کیا ہے, جب تک اب ان کا احتساب نہیں کروائیں گے وہ نیچے تک کبھی بھی میسج نہیں جائے گی کرپشن کی, اینٹی کرپشن کی. میں یہ سمجھتا گیا, مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو, باجوہ صاحب, جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی, اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گئے. وہ بات شروع ہو گیا NRO کی, وہ آ گئے جی اکنامکس کے اوپر زور دیں, آپ یہ احتساب پہ زور نہ دیں. تو وہ جو, اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے, میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. میں پہلے کہتا الیکشن کرواؤ, اگر تو اچھا مینڈیٹ آتا تب آتا ہوں, نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا, جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں. آپ اقتدار کی طاقت کسی اور کے پاس ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہر روز, ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نہیں ملک ٹھیک کرنے کی, کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے. اینڈ بیکاز یو مینشن دیٹ, جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی ایکسٹینشن لینا یا آپ کی خواہش تھی ان کو دینا؟ اصل میں جو ایک جنرل باجوہ تھا ایکسٹینشن سے پہلے, ایک تھے بعد میں. جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپ فل تھے سارا وقت کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک ہی آرگنائز. یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی, جو آرگنائزڈ ہے, جدھر آپ اگر اس کے تھرو کوئی کام کروائیں وہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے. باقی ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو گئی, تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا. جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کووڈ-19 آیا, اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں, کیونکہ انہوں نے لوجسٹک سپورٹ ہمیں بڑی اچھی دی.
تو وہ کوآپریشن بڑی زبردست چلی. پولیو کے اوپر بارڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے, ان کی پروٹیکشن تھی. اور پھر لوکسٹ آئی جو یا ٹڈی آئی, تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی. لیکن جو انہوں نے احتساب نہیں ہونے دیا, میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا. اور یہ جو NRO-2 دیا انہوں نے, جنرل مشرف کی ان کی باقی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا ان کا رین, لیکن جو انہوں نے NRO-1 دیا وہ سارا دھل گیا ان کا, جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا. اور یہ NRO-2 جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا اور پھر NRO-2 دیا, میرے خیال میں اس نے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر NRO-2 دے کے. سو پیپل ونڈر نا کہ ایک عمران خان صاحب ایک طرف باجوہ صاحب کو ہدف تنقید ایک عمران خان بناتے ہیں, اور دوسرے عمران خان ان کو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور علمبردار قرار دیتے تھے. کون سا عمران خان صحیح ہے؟ مگر چلیں, یو سے دیٹ واز ان ہائنڈ-سائٹ اینڈ ہی چینجڈ. ایک باجوہ پہلے تھا, ایک دوسرا تھا, سو آپ نے بھی اپنا تاثر بدل لیا. بٹ دیٹ اسٹل بیگز کلیریفیکیشن کہ آپ پہلے والے باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. واز اٹ یور آئیڈیا؟ بیکاز ہی ہیز کم اسپوکن ٹو سم جرنلسٹ اینڈ سیڈ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل گئی ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو ہر انسان کے اندر طاقت اور کمزوری ہوتی ہے, کوئی ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں. جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے, کہ کس طرح ہمیں انفیکٹو کر دیا اینڈ میں جا کے, ہم بالکل ہی بیرون میں ہو گئے ان کے, تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. لیکن ان کا شروع میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ بالکل ڈیفرنٹ رویہ تھا. ایکسٹینشن کے بعد جو انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا, دیکھیں میں نے, میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک, جو شروع کی تھی 26 سال پہلے, وہ ہے ہی رول آف لا. اٹس یور آئیڈینٹی. سو جب آپ نے رول آف لا ہی نہیں آنے دیا, جب آپ نے کہا کہ طاقتور قانون سے اوپر ہے, ان کو NRO دے دو, تو وہ تو میری ساری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ چلا گیا. اور گالیاں مجھے پڑی, وہ نیب سے باہر نکلتے تھے, مجھے برا بھلا کہتے تھے, کنٹرول نیب ان کے نیچے. And I'll get to that. وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ آنسر ہے, بیکاز آپ ایک تگڑے چیف ایگزیکٹو تھے. آئیڈیا آپ کا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کا یا ان کی خواہش تھی؟ آئیڈیا, دیکھیں میں نے تو ایکسٹینشن کا اس وقت سوچا ہی نہیں تھا. He wanted it. میں نے پہلے سنا نا, میں نے تو ایکسٹینشن کا سوچا ہی نہیں. میرے پاس ایک دن ہمارے سینئرز تھے اور ان کے ساتھ 2 آرمی آفیسرز تھے. انہوں نے سب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹائم آ گیا ایکسٹینشن کا. میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے ابھی. تو اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, ان ساروں نے مجھے کنونس کیا, اور فائنلی جو کنونسنگ آرگیومنٹ تھی جو ایک آرمی آفیسر نے دی, اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ پالیٹکس بڑی چلتی ہے, اس لیے اگر آپ نے ابھی ایکسٹینشن نہ دی تو میرے لیے آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا. میں نے وہ 6 گواہ ہیں, میں نے ان سب کو کہا کہ میری انسٹنکٹ کے اگینسٹ ہے اس وقت ایکسٹینشن دینا. اور اس آرگیومنٹ نے کلینچ کیا کہ جی اگر وہ جنرل باجوہ نے میسج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لیے پالیٹکس شروع ہو جائے گی اور میرے لیے مشکل ہوگا. میں نے اس کے اوپر دیا, اور یہ حقیقت ہے. 6 گواہ ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں. اپنے بندوں کے کان پکڑے بعد میں؟ کیا فائدہ, چڑیا چگی کھیت کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا نا, جو ہونا تھا وہ گیا. اوکے, سو ہی وانٹڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم اپنا انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ سر ابھی مسئلہ, اور وہ 6 گواہ ہیں بائی دی وے, اگر کوئی ان سے پوچھ کے, سویلین یا ملٹری گواہ ہیں؟ 2 ملٹری ہے, 4 میرے اپنے اسٹالورٹس ہیں. I have an idea who they are, but میں نہیں پوچھوں گی کون ہے. اب تاثر یہ جاتا ہے سر, غلطی تو میری ہے نا, جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے اینڈ میں تو میری ذمہ داری ہے نا, تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی. آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا, کہتے ہیں کواں دینوں تے سناوا نونوں, تو اب یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی آپ باجوہ صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ نام ان کا لے رہے ہیں بٹ آپ سنا ادارے کو رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کو نہیں سنا رہا. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو پاور چھوڑنے سے خوف نہیں ہے. دیکھیں نا, 2 اپنی گورنمنٹس ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. کون مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ
66 कितना 70% पाकिस्तान मेरे नीचे, और मैं 2 गवर्नमेंट्स को कहूँगा ठीक है हम निकलते हैं बाहर। किसी ने आज तक किसी ने किया? बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स, जहां 40% तक डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 4,99,000 रुपए से बुकिंग का आगाज। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच या बहरिया टाउन कराची, पेशावर, नवाबशाह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के लोकल और बहरिया टाउन के इंटरनेशनल ऑफिसेज दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। ये नए रोड, फ्लाई ओवर और अंडरपास किसने बनवाए? तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जदीद तालीमी सहूलियात किसने फराहम की? तालीम तक हर बच्चे की रसाई किसने मुमकिन बनाई? महंगा तरीन इलाज सिंध के सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त किसने फराहम किया? एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर कराची में किसने बनाया? ये सहूलत कराची के अवाम को किसने दी? कराची की गुम हुई रौनकें और रोशनियां किसने बहाल की? कराची की आवाम को सफर करने के लिए जदीद बसों की सहूलत किसने फराहम की? हम नौजवानों के लिए ये नए ग्राउंड किसने बनाए हैं? हमारे लिए ये क्लब और सहूलियात किसने फराहम की? कराची का शहर एकदम इतना साफ किसने किया? ये सब आपकी और हमारी हुकूमत सिंध ने किया। कराची हम सबका, खिदमत में सबसे आगे सिंध। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। शाबाश शहबाज, ये मिर्चें तो चढ़ेंगी दिमाग को। अब किसको दिखाओगे ये शक्ल? ऐसा करो, इसे धो लो। हीरो बनने को किसने कहा था? मिर्ची भगा, स्प्राइट लगा, ठंड रहा। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक लेवल पे दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़ जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। This is the life. Live the best version of your life right here at Aurum One. Aurum One, worth its weight in gold. Apply now. मोमो से एक बाइट खाऊंगा, नहीं तो कूद जाऊंगा। जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं। ये उसकी ममता ही तो थी जो डर जाती थी। शेर क्या खाते इतने पावर्स के लिए? पराठा। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता ने।
زمانے کئی بدلے، نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہم، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ یہ KFC کی cravings دل میں جگائے feelings، کرنے کو اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے ہر کوئی چیز، یہ feeling ہی کچھ اور ہے، اس لیے تو اس کا شور ہے۔ This is the biggest craze. It makes me feel like I should. It makes me feel real good. It makes me feel like I should. Feel good, real good. Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken, mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. Real good. Real good. Fresh, whole muscle chicken, mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. Real good. Eden Road Grand Winter Sale. Get flat 50% off entire winter collection. Shop your favorites at half the price. Now in stores and online. اندر کی اچھائی کو باہر چھلکنے دو۔ کیڈبری ڈیری ملک، کچھ اچھا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے۔ مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے، ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، خوراک لیبل پہ دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور امراض جگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ شہباز شریف صاحب نے اب کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہم آ رہے تھے، یہ بھی غلط بھی ٹیکسٹ ان لوگوں نے بتایا آ کے حکومت میں، ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا تب۔ اٹس واٹ خرم دستگی لیٹر سیڈ کہ آپ کی حکومت لمبی چلنی تھی، آپ نے اپنی مرضی کا چیف لگا دینا تھا اور پھر ان سب کے چیخیں نکال دینی تھیں اگلے 1-2 سال۔ دس از وائی ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر۔ اصل تو چلے خرم دستگیر سے سچ نکل ہی آیا نا کہ ان کا کبھی مقصد اکانومی کے اوپر نہ انہوں نے سوچا، اگر سوچتے تو پہلے روڈ میپ دے دیتے۔ میں نے جنرل باجوہ کو وارن کیا، میں نے کہا میں ان کی 99 میں اکانومی دار بینک کرپٹ کر کے گیا، 2018 میں بینک کرپٹ کر کے گیا، ایکسپورٹس ان کی 99 میں بھی 0 انکریز کی، اس باری بھی 0 کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو جب وہ لے کے آ رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو اس وقت ڈی سٹیبلائز آپ نے کیا تو ہمارا ملک کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا، شوکت طرین نے سمجھایا، اور وہی ہوا کہ ان کو سوائے انہوں نے اپنے چوری معاف کروانے کے لیے، NRO لینے کے لیے، ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو اکانومی آج یہاں پہنچی ہے، مجھے اس کی جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ کون سی ان کو ہیڈ ونڈز ملی ہیں جو کہ سب کچھ کریش کر گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہوا ہے اسے واضح طور پہ ایک تو آپ کا شوق اپنی جگہ، مگر اسٹیبلشمنٹ بھی یا تو چونکا دی گئی شوق میں تھی، ورنہ ہینڈز آف دکھتی ہے نا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کون ملوث تھا، یہ لوگ تو کر گئے جو انہوں نے کرنا تھا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈار صاحب کی باقیات، ریمننٹس آف ناٹ ڈار سوری باجوہ صاحب، ریمننٹس آف باجوہ صاحب آر اسٹل ویری مچ دیئر، سو ان کی باقیات کتنی اثر رکھتی ہیں آج بھی؟ واٹ ول کنونس یو دیٹ جو ادارہ ہے وہ ہینڈز آف ہو چکا ہے اور وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں میسج کسی کو نہیں دے رہا، آپ نے کہا نا کہ کسی کو کوئی پیغام دے رہا ہوں، میری میسج کسی کو نہیں ہے، لیکن میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی پولیٹکس پڑھی تھی۔ میں آپ کو ایک ہسٹری اور پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے جب MP سے میں ملا اور انہوں نے جب مجھے بار بار انہوں نے کہا جی وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ پیسے بھی ان کے طرف سے، پھر وہ ساتھ کہتے تھے کہ جی PTI کو بھول جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا، اس کے اوپر ہم نے لائن ڈرا کر دی، یہ مجھے کہتے تھے بار۔ تو میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور پولیٹکس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاٹا ڈالتے ہیں نا، یہ مجیب الرحمان پہ بھی کاٹا ڈالا تھا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ پیپلز پارٹی پہ ضیاء الحق نے کاٹا ڈالتے ہوئے MQM بنا دی، کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ پھر اس MQM کنٹرول کرنے
کے لیے کاٹا ڈال کے MQM حقیقی بنا دی. اس کا نتیجہ کراچی میں جو وار, نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا ڈال کے آج تک بلوچستان ریکور نہیں کیا اس سے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل جو جس کے پاس پبلک فالوئنگ ہو اس کے اوپر آپ کاٹا ڈال کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ سٹیبل گورنمنٹ کی. انجینئرنگ کیا ہو رہی ہے انسٹیبل گورنمنٹ بنانے میں؟ انجینئرنگ تو ساری ہو رہی ہے نا وہی ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے اب یہ اس سے زیادہ کمزور گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ جو PDM آ گئی ہے, ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو اکٹھا کرتی ہے صرف اگر وہاں سے GHQ سے حکم نہ, یا اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان کے اندر کوئی چیز کامن نہیں ہے, سب پیسے بنا رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ سارے چھٹیوں پہ گئے ہوئے, کسی کو انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, کسی کو انڈسٹری منسٹر کا نام ہی نہیں پتا. اگر یہ وہی پرانی پلے بک کے ساتھ یہ کاٹے ڈال کے اور یہ پیچ ورک کرنا ہے, اس سے زیادہ ملک کے اوپر کوئی جرم نہیں کرے گا. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ جدھر آج پاکستان چلے, اگر تو بڑا خوشحال ہوتا تو پھر آپ کاٹے ڈال کے چلا لیتے. آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, سٹیبل اسٹرانگ گورنمنٹ الیکٹڈ جس کو پبلک مینڈیٹ ملا ہو, وہ پھر وہ فیصلے کرے جو آج تک پاکستان میں حکومتیں ڈرتی تھی کرتے ہوئے. رول آف لا اسٹیبلش کر, سب سے پہلے آئیڈیل سچویشن, قانون کی حکمرانی قائم کریں. دیکھیں یہ جو ہے نا, اعظم سواتی, شہباز گل, میں, ارشد شریف, یعنی آپ یہ سوچیں کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے, میری گورنمنٹ ہے پنجاب میں FIR نہیں کٹوا سکا. اور وہی نہیں, صرف اس کے بعد جو JIT بنتی ہے وہ JIT کو چلنے نہیں دیا. 4 ممبر JIT کو ڈرا دھمکا کے, کون سی پاور ہے جو پولیس والے سارے ڈر گئے ہیں. وہ جا کے انہوں نے سٹیٹمنٹس بدل دی ہیں اپنی. وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اچھا اگر کسی کو شک ہو کہ اگر وہ ملوث نہیں تھے طاقتور حلقے, تو اس سے سارا کو دور ہو جانا چاہیے. پولیس اپنے بیان کیسے چینج کر رہی ہے؟ جس پولیس والے نے جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں چھت پہ دیکھی تھی, اس نے جا کے کہہ دیا جی ایک ہی شوٹر ہے. کون ان کو پریشر ڈال رہا ہے؟ اعظم سواتی, ارشد شریف, شہباز گل, ابھی یہ جو فرحان لڑکے کو مارا انہوں نے, وہ جو مونس لا کے, یعنی اگر آپ یہ چیزیں معاشرے میں کریں گے, مگر آپ یہ سب معاف کرنے کو تیار ہیں. میں پہلے کلیئر کرتا ہوں. پہلے تو اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز کریں گے اور آپ کا کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کرے گا, آپ کی عدالتیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی, تو وہ بنانا ریپبلک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. کسی کو باہر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا ملک میں. اور یہ ہوتا ہے جنگل کا قانون, جو طاقتور ہے وہ پھر کمزور کو دباتا ہے. یہ قبضہ گروپ کیا ہے؟ کون سی دنیا کے اندر, مجھے پتا ہے یورپ, امریکہ, سارے, آپ کبھی سنا ہے قبضہ گروپ کا؟ وہاں کسی کی قبضہ گروپ ہوتا ہے جو کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. کبھی وہاں سنا یہ, کیونکہ کمزور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, رول آف لا ہے وہاں, قانون ہے, انصاف ہے. اس میں سارے ملک کے اداروں کو مل کے اس میں سے نکلنا پڑے گا, نہیں تو یہ اب نکل نہیں سکتے. جدھر پھنس گئے اور انہوں نے ہماری سیکیورٹی پہ ایک دفعہ کمپرومائز کروا دیا جو سری لنکا اور ایجپٹ سے کر رہے ہیں, تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس لیے سب کو مل کے کرنا پڑے گا. صرف NRO نہیں آپ نے دینا, کیونکہ جس وقت آپ کرپشن کو معاف کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو نیلسن منڈیلا کی تھی, اس کی ضرورت ہے. Oh, you're offering truth and reconciliation now. وہ نہیں, مثال کے جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا. وہ دیکھیں نا, یہ تو اگر مشرف نے غلط استعمال کیا تھا ریکنسیلیشن, منڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل مختلف تھا. اس کا یہ تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو گوروں کی رجیم تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا افریقنز کے اوپر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گی, جب وہ افریقن پاور میں آئیں گے. تو تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا, پھر ہم تمہیں معاف کریں گے. سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کہ اعظم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے, معافی مانگتے ہیں. میرے سے کہیں کہ ہاں آپ کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی, معافی مانگتے ہیں. ان سے کریں یہ جو ہے شہباز گل, ارشد شریف کا میں نہیں کہہ سکتا, میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا. ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کی بہتری کے لیے, جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا. لیکن چوروں کو آپ کبھی معاف نہیں کر سکتے.
जिस वक्त आप माफी किससे चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो इनमें से कोई भी who should be apologizing exactly? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हुआ है मुझे पता किसने किया, मुझे आजम स्वाति को पता किसने किया, शहबाज गिल को पता किसने किया, अरशद शरीफ की अगर वालदा साहब पूछे वो आपको बताएंगे किसने किया। अगर आपने मुल्क के अंदर इसको मुल्क को आप उठाना है यहाँ से, अगर आपने कौम और एस्टेब्लिशमेंट को इकट्ठा रखना है तो तभी मुल्क उठ सकता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट का पॉजिटिव रोल लेके आना है, देखिए ये नेगेटिव रोल है, डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ये तो आप मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं ना। इसी ताकत को आप पॉजिटिव रूल कैसे, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने में। पंजाब असेंबली की तहलील और कराची इलेक्शन से पहले इमरान खान का अहम तरीन इंटरव्यू जारी। इमरान खान के हम न्यूज को इंटरव्यू में सरप्राइज से भरा हिस्सा। 9 बजे की हेडलाइंस के बाद इमरान खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक और सरप्राइज देने का ऐलान। परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे की कुर्बानी के लिए क्या क्या मांगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहिद होने पर इमरान खान ने क्या कहा, क्या इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर यू टर्न लेने वाले हैं? तफसीलात हम न्यूज पर 9 बजे की हेडलाइंस के बाद। सर्दियों में नज़ला और